أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ہمارا نیکسٹ چیپٹر آج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے فعل ماضی. ٹھیک، تو آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج سے ہم عربی صرف کا پہلا چیپٹر، پہلا باب یعنی نیو ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. اور فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی. یہ اتنی قسمیں فعل ماضی میں آئیں گی. یہ کچھ آپ پڑھنے والے ہیں. اور نیچے آپ کو بتایا گیا ہے ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے. اوزان آپ کو بہت اچھے سے بتایا گیا ہے کیا ہے. یہاں پہ دیکھیے دیا ہوا ہے فعال، فعیل، فعولا، اور پیچھے آپ کو پڑھایا جا چکا ہے کہ وہ اوزان کیا ہے. آپ نے 6 باب ثلاثی مجرد کے لرن بھی کیے ہوئے ہیں. سارا، ینصرو، ضربا، یضربو، فتح، یفتح، سمع، یسمع، کرما، یکرم، حسب، یحسب. اور سب کے اوزان بھی آپ نے پڑھے تھے. فعل، یفعل، فعل، یفعل، فعل، یفعل، فعیل، یفعل، فعول، یفعل، فعیل، یفعل. تو ماضی کتنے پہ آتا ہے؟ 3 پہ آتا ہے. کون سے؟ فعالا، فعیلا اور فعولا کے وزن پہ آتا ہے. تو آج ہمارا یہ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے فعل ماضی کیا لکھا ہوا ہے. چیپٹر کا نیم کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق معروف مثبت. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو فعل کا ڈویژن ہے، فعل وہ 3 طریقے سے، فعل کی 3 قسمیں کہہ لیجئے آپ. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر. تو آج ہم ماضی پڑھ رہے ہیں. تو ماضی میں ہمارا جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق معروف مثبت. اب پہلے آپ چیپٹر کا نیم سمجھ لیجئے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اوپر جو ہیڈنگ ہے فعل. فعل مینس کیا ہوتا ہے؟ ورب. اور ماضی مینس گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس. اور مطلق کسے کہتے ہیں؟ اس مطلق کا مینس ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کام دور کے زمانے میں ہوا ہے یا قریب کے زمانے میں ہوا ہے. تو مطلق کا معنی ہوتا ہے یعنی وقت متعین نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کام ہوا ہے لیکن ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے یا 200 سال پہلے ہوا ہے، آپ کو یہ چیز نہیں پتا چلے گی، بس کام ہوا ہے. وہ چیز یہاں بتایا. مطلق کا معنی ہوتا ہے کہ کام ہوا ہے لیکن وقت متعین نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے یا بہت پہلے ہو چکا ہے، تو اسے کہتے ہیں مطلق. اس کے بعد میں کیا آ رہا ہے؟ معروف. تو معروف مینس کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو. آپ کو پیچھے بتایا گیا نا معروف اور مجہول. تو معروف کیا ہے؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو. یعنی فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کا کرنے والا، doer of the work. تو وہ فاعل ہوتا ہے. تو جس کا فاعل معلوم ہو تو آپ کہیں گے فعل معروف ہے. اور مثبت کیا ہوتا ہے؟ کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں. مینس یس کہ ہاں کام ہوا ہے. اور اگر نہیں ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ منفی کہیں گے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟
فعل ماضی مطلق معروف مثبت. تو فعل means verb, ماضی means past tense گزرا ہوا زمانہ, مطلق means کہ کام تو ہوا ہے لیکن وقت متعین نہیں ہے کہ کب ہوا ہے, ابھی ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے, تو یہ اسے مطلق کہیں گے. اور معروف مینس وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو, اور مثبت مینس کیا ہے, کام کے ہونے کو مثبت کہتے ہیں کہ ہاں کام ہوا ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے آپ کا, ماضی مطلق مثبت. تو وہ فعل ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھیے, وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. ماضی مطلق مثبت وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. جیسے یہاں پہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے, فعل. تو فعل مینس اس نے کیا, فعل کا مینس کیا ہے, اس نے کیا. تو یہاں پہ یہ کیا آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے, اس نے کیا. تو کیا بات بتائی جا رہی, اس مثال سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ زمانے قریب میں ہوا ہے یا زمانے بعید میں ہوا ہے, یعنی بہت پہلے ہوا ہے, ابھی جلدی ہوا ہے حال فی الحال میں, یا بہت پہلے ہوا ہے. یہ چیز نہیں بتائی جا رہی ہے کہ کب ہوا ہے, بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا, فعل اس نے کیا. تو اسے کیا کہیں گے ہم, ماضی مطلق مثبت کہیں گے کہ کام ہوا ہے لیکن کب ہوا یہ چیز پتہ نہیں. تو سمجھ میں آیا کیا ہے, اس مثال سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ زمانہ قریب میں ہوا ہے, یعنی ابھی جلدی ہی ہوا ہے, حال فی الحال میں ہوا ہے, یا زمانہ بعید میں بہت پہلے ہوا ہے. اسے کیا کہیں گے, فعل ماضی مطلق مثبت کہتے ہیں. تو یہ آپ کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب کیا بتایا جا رہا ہے اس میں, اب ہم ماضی مطلق کی تصریف پڑھیں گے اور یاد کریں گے, جس سے ہم کو عربی گرامر اور زبان سمجھنے میں مدد ملے گی, یعنی ہیلپ ہوگی. اس لیے کہ عربی زبان میں ماضی کے جتنے افعال آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, تصریف. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے افعال آتے ہیں اسی تصریف کے وزن پر آتے ہیں, جو تصریف ابھی آپ کو آگے بتائی جائے گی. تو اس تصریف کو بہت دھیان سے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. کیا بات یہاں بتائی جا رہی ہے آپ کو, عربی زبان میں ماضی کے جتنے افعال آتے ہیں, یہ فعل کی جمع ہے افعال, آتے ہیں اسی تصریف کے وزن پر آتے ہیں, اور عربی گرامر کے تمام تصریفات اسی طرز پر آتی ہیں, یعنی جتنی بھی تصریفات ہوں گی وہ اسی طرز پہ. ابھی آپ نے جتنی ہم نے دکھایا کہ اتنا کچھ ماضی میں پڑھنے والے ہیں, تو یہ ایک تصریف لرن کر لیں گی, اسی پیٹرن پہ بہت سارا آپ کا بنتا جائے گا. نیکسٹ بات کیا بتائی جا رہی ہے, عربی گرامر میں کسی بھی تصریف کو پڑھنے کا فائدہ اسی طرح ہوگا اگر آپ نے ایک تصریف صحیح طور پر سمجھ کر یاد کر لی, تو آپ کو عربی گرامر کی ہر تصریف سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو جو پہلی تصریف بتائی جائے گی, اگر آپ اس کو اچھے سے سن لیں گے, یاد کر لیں گے, تو آپ کے آنے والے جتنے بھی چیپٹرز ہیں اسی پہ ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اسے اچھے سے لرن کرنا ہے, اور یہ بہت ہی آسان ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں دیکھیے کیا ہے, اس تصریف کا نیم کیا ہے جو ابھی آپ کو چیپٹر کا نیم بتایا تھا. تو سیم یہاں اور وہاں چیپٹر کے نیم کی میننگ, بہت بار ہم کیا کرتے ہیں, پوری گردان تو لرن کر لیتے ہیں,
لیکن جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تصریف ماضی مطلق معروف مثبت کا مطلب کیا ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. تو آپ کو اس کا میننگ بھی پتا ہونا چاہیے، اور آپ بولیے بھی. جب سنائیے تو کہیں گی تصریف ماضی مطلق معروف مثبت، ایسے پورا بولنے کا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، نون صاد را. آپ نے حروف الہجا ہے نا، اس میں لیا. آپ نے جو ثلاثی مجرد کے ابواب لرن کیے، تو وہاں بھی آپ نے نصر ینصر نصرن مدد کرنا آپ لرن کر کے آئے ہیں وہاں سے. تو یہ جو آپ کی یہ تصریف ہے، اس کے بارے میں جان لیجئے. یہ اصطلاحات جو یوز کی جا رہی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، عربک میں تصریف کہتے ہیں. اور پرشین یعنی فارسی میں کیا کہتے ہیں، اسے گردان کہتے ہیں. اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، کنجوگیشن. تو اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک فعل کو مختلف صیغوں میں تبدیل کر کے پڑھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کام کس نے کیا ہے، کتنے لوگوں نے کیا ہے، اور کس زمانے میں کیا ہے. کب کیا ہے، کتنے لوگوں نے کیا ہے، اور کس زمانے میں کیا ہے. تو چاہے آپ اسے تصریف کہیے، چاہے گردان کہیے، چاہے آپ کنجوگیشن کہیے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے تمام سارے نیم ہیں. لیکن کام کیا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں کہ ایک فعل کو مختلف یعنی اس کی ڈفرینٹ فارم، ڈفرینٹ صیغوں میں تبدیل کر کے پڑھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کام کس نے کیا ہے، کتنے لوگوں نے کیا ہے، اور کس زمانے میں ہوا ہے. تو اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے، یہاں پہ آپ نصر ینصر نصرن مدد کرنا پڑھ کے آئے ہیں. تو کیا ہے، نون صاد را ہے. تو نصرہ کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، مدد کرنا. تو نصرہ مینس اس ایک آدمی نے مدد کی. ابھی فی الحال آپ کو ایسے ہی لرن کرنا ہے. اب آپ کہیں گے اس کہاں سے ہم لے آئے ہیں، یہ تو نصرہ مینس مدد کرنا. تو ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا ترجمہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک ہوا ضمیر ہے. ٹھیک، ہوا مطلب وہ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ کر دیجیے. تو ابھی اس کو چھوڑ دیجیے کہ ہم کیوں اس کو ایسے کر رہے ہیں. بس آپ کو یہ ابھی لرن کرنا ہے، وہ آگے کی بات ہے، آگے پڑھایا جائے گا. تو نصرہ مینس اس ایک آدمی نے مدد کی، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے یہاں پہ ہے صیغہ. پیچھے آپ کو ہم نے بتایا تھا نا کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، کسی کو یاد ہے صیغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیے. کسی کو اگر پتا ہے صیغہ کسے کہتے ہیں وہ جو بتائیے. غائب ہوتا ترتیب ہے سے فارمل ترتیب کو ترتیب سیوا سے کہتے لکھنے کو. ہاں ٹھیک ہے، فائل کے اعتبار سے فعل کی الگ الگ شکلوں کو صیغہ کہتے ہیں. ہاں. اور پھر آپ نے پڑھا تھا ہر تصریف میں 14 صیغے ہوتے ہیں. تو یہاں آپ کو دکھ رہا ہے نا 14 صیغے دکھ رہے ہیں، ہے نا. تو اب دیکھیے فائل یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، نصرہ اس ایک آدمی نے مدد کی. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، واحد مذکر غائب لکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھیے واحد مطلب نمبرز پڑھ چکے ہیں نا، ایک. مذکر مطلب میل. پھر کیا کہا جا رہا ہے، غائب. غائب حاضر متکلم آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے. جی. جلدی بتائیے. تو وہی یہاں بتایا جا رہا ہے. اب جو آپ نے پیچھے ٹرمز پڑھے ہیں وہ یہاں آپ یوز کریں گے. تو کیا بات کہا جا رہا ہے کہ اس ایک آدمی نے مدد کی. غائب مطلب تھرڈ پرسن، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. تو عربی گرامر میں تھرڈ پرسن پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا کیا نام دیں گی، واحد مذکر یعنی کام کرنے والا شخص ایک ہے. تو ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں، واحد. آپ کو پہلے ہی میں نے ڈال دیا تھا کہ 10 تک لرن کر کے آئیے. واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، کیونکہ بار بار یوز ہوتا ہے. تو واحد اور مذکر مطلب
मेल, गाइब मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाए। ठीक, तो आप कह रही है नसौरा, दोनों पे क्या है, सिर्फ आपका फथा फथा लगा हुआ है। अब दूसरा क्या आ रहा है, नसौरा, आपने अलिफ लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उन दो आदमियों ने मदद की। क्या हो गया, उन दो आदमी, आप सिर्फ कह रहे हैं नसौरा, तो क्या हुआ, उस एक आदमी ने मदद की, और थोड़ा सा आपने खींच दिया, अलिफ को मद्दा बना के पढ़ दिया नसौरा, तो क्या हो गया, उन दो आदमियों ने मदद की। अब इसका क्या होगा सेगा, देखिए, तस्निया मीन्स डुअल, अभी आप पढ़ के आए, मुजक्कर गायब। उसके बाद जब काम करने वाले दो से ज्यादा हो गए तो कितने हो गए, जमा हो गया ना। अब नहीं कहेंगे कि जी, उन जमा। तीन ने किया, अब हम यहाँ नहीं कहेंगे, वाहिद तस्निया तो हुआ एक और दो, अब दो से जायद जितने हों वो सब जमा में आ जाते हैं ना। तो नसरू, उन सब आदमियों ने मदद की। अब हम नहीं कहेंगे उन तीन आदमियों ने मदद की, अब हम क्या तर्जुमा करेंगे, उन सब आदमियों ने मदद की। तो अभी आप सिंपल नसरा था, यहाँ पे अलिफ लगा दिया, नसरा हो गया। यहाँ क्या हो गया, नसरू, क्या लगाया आपने, वाउ बढ़ाया है, और एक अलिफ, ये लिखने का तरीका है कि जमा में एक आगे अलिफ लिखा जाता है, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे नसौरा में आप अलिफ पढ़ रही है ना, यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, ये लिखने का रस्मुल खत है, ऐसे लिखा जाता है, नसौरू, उन सब आदमियों ने मदद की। तो ये सेगा क्या है, जमा मुजक्कर गायब। ठीक, तो कितने सेगे हो गए आपके, नसरो, नसरो, नसरू। आपको एज इट इज इसे लर्न करना है, और अपने होमवर्क ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड करना है। ठीक है, नसौरा, उस एक आदमी ने मदद की, सेगा क्या है, वाहिद मुजक्कर गायब। नसौरा, उन दो आदमियों ने मदद की, सेगा क्या है, तस्निया मुजक्कर गायब, यानी दो आदमी काम करने वाले हैं। नसरू, उन सब आदमियों ने मदद की, जमा मुजक्कर गायब। और पहले आपको ऊपर नेम बोलना है, तशरीफ, माजी, मुतलक, मारूफ, मुस्बत। उसके बाद आपको पूरी तशरीफ पढ़नी है। आप में से अगर कोई गर्दान कहता है तो गर्दान भी कह सकते हैं, तशरीफ कहते हैं तो तशरीफ कह सकते हैं, कोई अगर कॉन्जुगेशन कहता है तो वो भी कह सकता है, कुछ भी कहिए। तो आपको इसे ऐसे ही एज इट इज लर्न करना है, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह होमवर्क ग्रुप में सबको सेंड करना है। ठीक है, चलिए दुआ पढ़ लेते हैं, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।